بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کا عرس مبارک جاری ہے۔ آئیے آپ کو سیدھے بہرائچ اس عرس میں لیے چلتے ہیں۔ میں کون آتا ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون آتا ہے کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان سے کلام فرمایا ہے، صاحبان ایمان مخاطب ہے یہاں پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بندہ مومن بھی ہے، ایک بندہ ایمان والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یعنی اے ایمان والو، ایمان تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے، مگر اور تمہیں اور آگے بڑھنا ہے۔ اتقوا اللہ، اگر ایمان موجود ہے تو ایمان کو بچانے کی فکر میں، ایمان کو کہیں گھن نہ لگ جائے، ایمان کو کہیں دیمک نہ لگ جائے، ایمان کو کہیں سقیم العقیدہ کا کہیں معاملہ نہ ہو جائے۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو آگے فرمایا یہ دو چیزیں ہو گئی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اب ایک بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب عبادت ہے، ریاضت ہے، صاحب تقویٰ ہے، ایمان والا بندہ ہے، اب مگر قرآن کی آیت پوری نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی سچے کا دامن تھام لو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی سچے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، تقویٰ بھی تمہارے پاس ہے۔ ممکن ہے شیطان کے بہکائے میں آ سکتے ہو، ممکن ہے شیطان حملہ کر سکتا ہے، مگر جب تمہارا ہاتھ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہوگا، اس نسبت کی برکت سے انشاءاللہ تمہارا ایمان بھی بچے گا، تمہارا تقوی کو تقویت ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں لوگ کیوں آئے ہیں؟ دور دراز سے چل کر یہاں علماء آئے ہیں، محدثین کی جماعت ہے اور فقہاء یہاں تشریف فرمائے اور آتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں، یہ علی کے شیر کا دربار ہے، یہاں کی بہار قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اور قیامت تک نہیں، یوم حشر بھی رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں لوگ کیوں آتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر نہ جایا کرو، وہاں کیا ملتا ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے یہاں علماء کی موجودگی میں ان لوگوں کو عقیدے کی درستگی کے لیے میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، جس کی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں اس کی روایت فرمایا ہے اور طبرانی نے معجم میں اس کی روایت فرمایا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ توجہ، سرکار فرماتے ہیں، ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس، سبحان اللہ، لحوائج الناس، کچھ مخلوق اللہ کی ایسی ہے، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے کس لیے؟ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو، جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کے لیے تمام ایمان والے ہیں، یہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن ان کی شان الگ سے ایک اور ہوتی ہے۔ وہ حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس، اللہ کی کچھ ایسی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا، کس لیے تخلیق فرمایا؟ لحوائج الناس، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔
لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بریلی کے امام نے نہیں کہا ہے, یہ کچھوچا کے محدث نے نہیں کہا ہے, یہ بدائیوں کے شیخ نے نہیں کیا ہے, کہا ہے یہ عالمیہ کے شیخ نے نہیں کیا ہے, یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہے, بلکہ سید الاولین والآخرین, سید الاولین والآخرین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. لوگوں ساری مخلوق برابر نہیں ہے. ہاں خالق صرف ایک ہے, مخلوق اس کی سب ہے, لیکن ہر مخلوق برابر نہیں ہو سکتی ہے, ہر بندہ برابر نہیں ہو سکتا ہے, ہر ایمان والا بھی برابر اپنے تقوی کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتا ہے. سب کی شانیں جدا جدا ہے, سب کا تقوی جدا جدا ہے, سب کے مرتبے الگ الگ ہیں, سب کے معاملات الگ الگ ہیں. اور انہی اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں اللہ نے ان کو جو پیدا کیا ہے لحوائج الناس, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. وہ آگے حدیث پاک کا جملہ ایمان افروز آقا فرماتے تفزع الناس الیہم فی حوائجہم, لوگ گھبراتے ہوئے حالت پریشانی میں, جب تمام دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, تمام دنیا کے اطباء عاجز ہوتے ہیں, تمام دنیا کے حکم عاجز ہوتے ہیں, تمام دنیا والوں کی عقل عاجز ہوتی ہے, ایسے موقع پر اللہ کے ولیوں کے در کی خاک کام آ جایا کرتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں تفزع الناس الیہم فی حوائجہم, اور لوگ حالت پریشانی میں گھبراتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ضرورتیں پوری فرمایا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آگے آ کر چار فرماتے ہیں اولئک الآمنون من عذاب اللہ, یہ ایسے ایمان والے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے مامون اور محفوظ ہیں, اور ان کے ڈر سے جو لگ جائے وہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا. ہمیں جو نسبت کا سبق دیا ہے, ہم اہل نسبت ہیں, اہل محبت ہیں, آج کھل کے بولنے دیا جائے. علماء کی موجودگی میں جو درس دیا ہے امام اہل سنت اعلی حضرت حسن بریلوی نے, وہ درس یہ ہے جب اعلی حضرت اپنا ہاتھ شیخ المشائخ آل رسول مار حریبی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, سبحان اللہ, وہ نسبت کا احترام آپ نے سکھایا. اور غلام بن کے حاضر ہو, ایک وقت کا امام ہے, مجدد ہے, مفکر ہے, ایک وقت کا امام ہے, لیکن جب مارحلہ مطہرہ پہنچتے ہیں آل رسول کے قدموں میں حاضری ہوتی ہے, اللہ اکبر, غلام بن کر حاضر ہوتے ہیں, غلامانہ انداز میں حاضر ہوتے ہیں, سراپا عجز و انکساری کا مجسمہ بن جاتے ہیں اور آپ کے قدموں سے لگ جاتے ہیں, یعنی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں, آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیتے ہیں. اور یہ آپ نے درس دیا اسی سبق کے اندر کہ تجھ سے در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ تعلیمات ہے اعلی حضرت کی. اے لوگوں, اے امت مسلمہ کے نوجوانوں, اگر تمہارا تعلق قرآن و سنت سے جڑ جائے, مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے جڑ جائے, تو انشاءاللہ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا, قرآن نے ایک بات اور کہی اس آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, مع الصادق نہیں مع الصادقین, جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. توجہ علماء کی, مفتی صاحب توجہ, جمع کا صیغہ مع الصادقین, اس سے پتا چلا ہر زمانے میں سچوں کی جماعت ہوگی انشاءاللہ. ہر زمانے میں سچوں کی کیا ہوگی؟ ایک جماعت ہوگی. آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ, اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہیت میں جمع نہیں فرما سکتا ہے. اس امت میں ہمیشہ ایک جماعت اہل حق کی رہے گی, اہل ایمان کی رہے گی, اہل نسبت کی رہے گی, اہل محبت کی رہے گی. تو سب کے لیے یہی پیغام ہے, اے ایمان والو, جو بھی سچا نظر آئے, جہاں بھی تقویٰ نظر آئے, جہاں بھی صحیح عقیدہ نظر آئے, جہاں خوش عقیدہ نظر آئے, اگر وہ کوئی بھی شیخ ہو, کوئی بھی عالم ہو, اگر وہ صحیح العقیدہ ہے, اسے اپنا عالم سمجھو, اسے اپنا رہبر جانو, اسے اپنا رہبر جانو. اور میری تو تمنا یہ ہوتی ہے قبلہ مفتی صاحب کہ ایسی ایک محفل ہو, ہندوستان کے اہل سنت کی تمام قیادت ایک جگہ جمع ہو جائے, خدا وہ دن لے آئے. ایسی نسبتیں ہوں,
وہاں مارحرہ مطہرہ کے پھول بھی کھل رہے ہوں، وہاں کی چوچا مقدسہ کے پھول بھی کھل رہے ہوں، وہاں بریلی کے تاجدار بھی جلوہ گر ہوں، وہاں اللہ اکبر تمام مشائخ کی چوچا ہو، وہاں سادات اکرام ہو، محدثین عظام ہو، وہاں ایسا معاملہ ہو ہم ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، احترام اسی کا کیا جاتا ہے جو دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ ہم اس دربار عالیہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ کے بندو، سنو ہم کہاں حاضر ہیں؟ جھگڑا ہو رہا تھا، لوگ دھکا دیتے ہیں، یہاں ہمارے لیے تو سب برابر ہیں۔ علماء کی شان ایک اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن جو آنے والے زائرین ہیں ان کی بارگاہ میں ان کے تو سب مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں کی خاک پہ جگہ مل جائے وہ کافی ہے ہمارے لیے، یہاں کی خاک پہ جگہ مل جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ کہ کوئی قریب بیٹھے گا اس کو فیض ملے گا، یہ دور بیٹھے گا اس کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب محبت کامل ہوتی ہے، جب محبت میں کمال ہوتا ہے، جب محبت میں صدق ہوتا ہے، تو محبت جو ہوتی ہے وہ دوری اور اور قریبی کے قیود سے باہر ہوتی ہے۔ امام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری مکتوبات صدی میں ارشاد فرماتے ہیں، لا بعد مع المحبت، لا بعد مع المحبت ولا قرب مع العداوت۔ اگر محبت ہے سید سالار مسعود غازی سے تو تم جہاں بھی رہو گے انشاءاللہ ان کا فیض پاؤ گے۔ ولا قرب مع العداوہ، وہ دشمنی ہے، اندر سے نفرتیں ہیں، خلوص نہیں ہے تو آدمی کتنا بھی قریب ہو جائے اس کو فیض نہیں مل سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تقوی اختیار کریں، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی اور سید سالار مسعود غازی کے دربار عالیہ کی ہمیں احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی شان تو یہ ہے، لوگ فقط سلطان الشہداء، شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت ایک بہت بڑا معراج بندگی ہے، لیکن آپ سلطان الشہداء نہیں، سلطان الاولیاء فی الہند بھی ہے، سلطان العلماء فی الہند بھی ہے، سلطان العارفین فی الہند بھی ہے، سلطان الواصلین فی الہند بھی ہے۔ آپ کی شان اس لیے بلند ہے، آپ علی شیر خدا کے شیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مولا علی کی شان کیا ہے؟ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس در کے خادموں کا احترام ہے، اس در کے خدام کا ایک عظمت ہے، ان کا ایک احترام ہے، کیونکہ ہمیں ان کے عمل نہیں ان کی نسبت کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ان کی نسبت دیکھنا ہے۔ درگاہ انتظامیہ کمیٹی، اب یہ بھی معاملہ ہے، لوگوں کے چہرے سکڑ جاتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں اچھے کام کی تعریف کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اچھے کام کو سراہا جاتا ہے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس کی اچھائی سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اس کے اچھے کاموں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کی انتظامیہ بھی یہاں کی خوش قسمت ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، بالخصوص صدر محترم سید شمشاد احمد صاحب ایڈوکیٹ۔ ہمیں کسی کا عمل نہیں ان کا کام دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن آپ کی شان ہے، آپ کی صدارت میں یہ تاریخ لکھ دی جائے گی کہ ایک یہاں صدر ایسا آیا تھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ غازی میاں کی شان بیان ہونی چاہیے تھی، شمشاد صاحب کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ ہمارے دلوں کی تنگیاں ہیں۔ غازی میاں کا مقابلہ کوئی نہیں، غازی میاں کا مقابلہ کسی سے کوئی ان سے کمپیئر نہیں، وہ سب کے آقا ہے، انتظامیہ کے آقا ہے، خادموں کے آقا ہے اور علماء کے بھی آقا ہے، وہ ہم سب کے آقا ہے، ان کا فیضان ہم سب کو چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کو اس در کی نسبت کرنی چاہیے۔ تو میرے کرم فرما دو یہاں محترم اور معطر علماء تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم پر واجب ہے
अहले सुन्नत वल जमात के जितने उलमा हैं, जितने मुफ्तियान कराम हैं, वो सब हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात को एक दूसरे का एहतराम करने और एक दूसरे के लिए भला सोचने, भला करने की तौफीक अता फरमाए और इस दर की निस्बत अता फरमाए। ये दरबार आली हमेशा सलामत रहेगा। सलाम हो इनकी शहादत पर, सलाम हो इनकी अजमत पर, सलाम हो इनकी कुर्बानी पर, सलाम हो इनकी बुजुर्गी पर, सलाम हो इनकी सियादत पर, सलाम हो इनके नसब और नसब पर, सलाम हो इनके तकवे पर, सलाम हो इनकी तहारत पर। सैयद सालार मसूद गाजी हम सब आपकी दरगाह बारगाह में इसलिए हाजिर हैं ताकि आपके कदमों की खैरात हमें मिल जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, हमारे बीचों दरमियान दो अहम शख्सियतें तशरीफ फरमा है। ये आप रूह परवर मनाजर देख रहे हैं बराह रास्त बहराइच शरीफ से, जहाँ पर हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा का उर्स मुबारक जारी है। आपने भी देखा, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की भीड़ है और आमद का ये सिलसिला जारी है। ये बराह रास्त प्रोग्राम जारी रहेगा। हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। कर दो करम खुदा